وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آپ کو. یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آپ کو. ختم نبوت کے لیے نام بھی حاصل. اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت ہے. نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت. جب لا نبی آبادی محمد نے کہا ہے اب جو نبی کا دعویٰ کرے سب سے بڑا جھوٹا ہے. واللہ ادورا کا نبوت کا محل بھی سرکار کے آنے سے کی تبدیل ہوئی ہے. صدیق کے تلوار نے قذاب کو مارا. یوں ختم نبوت پہ کڑا پہرا لگایا. مرزائی قادیانی نے کافر بڑے کافر. نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ بے باہر. گھر بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان. گھر بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان. اس نام پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان. سرکار کی تعریف میں قرآن کے بارے آخری نبی ہیں کہ قرآن پکارے. میں ختم نبوت کا ہوں محافظ اجاگر. میں ختم نبوت کا ہوں محافظ اجاگر. پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے وراثت. اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شأنہ وتم قرآنہ وجل ذکرہ وعلا اسمہ کہ حمد و ثنا محبوب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسمرا کے اندر حالیہ درود عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام عزتوں اور تقریم کے لائق بزرگوں جوان نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 ستمبر ہے اور سفر المظفر شریف کی 21 تاریخ. چھ ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے اور 7 ستمبر کو ہم لوگ بڑے شوق
بڑے ذوق بڑی محبت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا باعث ہونے والا دن جو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ اس بل کے مطابق قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ احمدی اور محمدی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز اور شرف ہے، کیونکہ احمد نام بھی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام مبارک بھی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ احمدی اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے پیر سید نام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسے مناظرے کا چیلنج کیا، تو پھر اس پر عمل کرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ باشعور سے باہر بھی نہ نکل پایا، اور اسی حالت کے اندر اللہ نے اسے موت سے نوازا۔ موت جو کہ برحق ہے، آنے والی ہے اور آئے بھی ضرور، لیکن اسے اللہ نے دنیا کے اندر دنیا کے لیے نشان عبرت بنانا تھا، اس لیے اس کو موت بھی آئی تو بہانے کر کے اندر۔ اور اب آج 8 ستمبر کو آپ سے گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک دوسرا مرزا اٹھ کھڑا ہوا ہے، اسے میرے نادان دوست، نادان بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی عالم ہے، شاید کوئی مفتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہی اس نے تو ولیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تک جا پہنچا۔ اصل میں مرزا انجینئر، آپ کو شاید اس کی ہسٹری پتا نہ ہو، لیکن یہ اٹاپٹ انرجی کا سابقہ ملازم ہے، اور اس نے جبرن ریٹائرمنٹ دینے کے بعد ایک چینل بنایا یوٹیوب کا، اور کچھ دوست بنائے جنہوں نے اسے پروموٹ کیا، اور آج حالت یہ ہے کہ کئی علماء کرام نے، علماء حق نے اسے چیلنج کیا کہ کمرے سے باہر تو نہیں ہو، جیسے کہ میرے سامنے بھی کیمرہ لگا ہے، میں بھی اپنے گھر کے کوٹڑی کے اندر کیمرہ لگا لوں، وہاں سے لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دو۔ بھائی میرے اگر تو حق پر ہے تو باہر نکلنے کے اندر تباہت کون سی ہے؟ یہ بات صرف میں ان دوستوں سے جو کہ اس کی گرویدہ اشتدائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حق بات کرتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کی حق بات لوگ اسے بھی حق بات سمجھتے تھے، وہ بھی حق بات کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے اور میں نبی ہوں، اور ٹیچی بیچی روز کا فرشتہ تھا اللہ یعظ باللہ، اس پر وحی لاتا تھا، لوگ اسے بھی مانتے تھے، لوگ اسے بھی مانتے تھے اور حق مانتے تھے۔ آج لوگ اسے بھی حق مانتے ہیں، باہر نکلنے کا یہ نام نہیں لیتا، کسی سے راہ راست مناظرہ کر لے، بات چیت کر لے، مباہلہ کر لے، کوئی عمل ایسا کر لے اس سے حق اور باطل کی پہچان واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے عطا سے 1974 کو ہم پر ایک کرم کیا، ایک فضل کیا، ایک رحمت کی کہ ہماری اسمبلی سے وہ قرارداد منظور کی۔
ملک پاکستان کے قانون کے مطابق یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے یا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اتنے برس بیت گئے، ہمارا ان کے درمیان میں جھگڑا صرف اتنا ہے کہ تمہیں قومی اسمبلی نے جب غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو۔ پاکستان کے اندر اور بھی اقلیتیں موجود ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، بہت سے اقلیتیں ہیں، وہ بھی زندہ رہ رہے ہیں، آپ نہیں رہے ہماری طرح۔ اس طرح ہمیں حق حاصل ہے پاکستان کے اندر، اسی طرح انہیں بھی حق حاصل ہے، ذرا ہماری فرق نہیں ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو اقلیت تصور کر لو، اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو، تو تمہیں بھی ملک پاکستان، آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ تم بھی آزادی کے ساتھ آؤ، بھی وہ عیش کرو، اس ملک کے اندر رہو، تمہیں آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن چونکہ اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی ہے کہ آپ اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، نہ اس پر مسجد جیسے مینارے لگا سکتے ہیں، نہ اسے مسجد جیسے تزئین و آرائش اس کی کر سکتے ہیں سامنے۔ اس سے لوگ اس مغالطے کے اندر آ جائیں کہ شاید یہ مسجد ہی ہے، اور ان پچھلے کچھ ایام کے اندر، کچھ مہینوں کے اندر بہت سی ایسی عبادت گاہوں کی ان نشانیوں کو مسمار کر دیا گیا کہ جو انہوں نے بنا رکھی تھی، باہر سے لگتا تھا کہ شاید کوئی مسجد ہے۔ میرے عام ننھے منھے پاکستانی مسلمانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی اپنی عبادت گاہ کے، عیسائی بھی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر آزاد ہے، انہیں وہاں آزادی سے اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہیں اس کی تبلیغ، قادیانیوں کو اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر تخلیق ہوا، مارز وجود کے اندر آیا، اور اس لیے آیا کہ یہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا، جو کہ 76 برسوں میں نہیں ہو سکا، اور آئندہ میں شاید اگر حالات یہی رہے، اگر ہماری قوم بیدار نہ ہوئی، تو شاید آئندہ بھی زندگیاں اس طرح گزرتی رہیں گی، اور لوگ چیختے چلاتے کچھ ہمارے ساتھ بڑا ضرور ہوا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی مخالفت کرتے رہو گے، تب تک چیختے چلاتے ہو۔ یہ کارنامہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 1974 کے اندر، آپ اگر تاریخ کو اٹھائیں نا، اگر آپ کو شوق ہو، اگر آپ کو ذوق ہو، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو آپ کو میں بتلاتا چلوں کہ 1974 کی قومی اسمبلی کے اندر صرف 7 مولوی، صرف 7 مولوی، باقی سارے عام اس طرح آج کل لوگ ہیں، اسی طرح کے لوگ۔ ان 7 مولویوں نے 23 دن جیرا کر کے یہ ثابت کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو مانے کہ ہم اپنے آپ کو احمدی کہلوانے کے لائق نہیں، ہم غیر مسلم ہیں۔ قرارداد بھی منظور ہو گئی، بات ہو گئی، لیکن آج تک انہوں نے مانا نہیں کہ ہم اقلیت ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو احمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، آگے بیشک کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن کلمہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ہم نبی نہیں مانتے، بس ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مبارکہ کو ہم نہیں مانتے۔ یہ تو ایک مکمل پوری آیت مبارکہ ہے نا، اگر آیت کے کسی ایک حصے کے ایک جز کے ذرے کو بھی اگر آپ نہیں مانتے تو آپ صاحب ایمان تصور نہیں کیا جائے۔ ایک جز کے ایک ذرے کے حصے کو، یعنی میم الف ما، اس کے اندر 2 حرف ہیں، ان میں سے اگر صرف آپ نے میم کا بھی انکار کر دیا نا، تو پھر بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے
یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک اور شبے سے پاک ہے، اس کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں، شبے کی بھی گنجائش نہیں۔ اور پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جو شخص بعض لوگ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی دلیل دے دو، اگر تمہاری دلیل تگڑی ہوئی، اگر تمہاری دلیل اس قابل ہوئی ماننے کے قابل، تو ہم پھر تمہاری بات پر غور کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا اور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ اگر کوئی ایسے بد مذہب سے، ایسے بد عقیدہ سے جس نے ختم نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اگر اس سے وہ دلیل بھی مانگے گا تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس نے انکار بھی نہیں کیا قرآن کا، کیا کیا؟ صرف دلیل مانگی کہ تم مجھے دلیل پیش کرو، میں اس پر غور کروں گا، سوچوں گا، صرف دلیل مانگی۔ دلیل بندہ تب مانگتا ہے جب کسی چیز کے اندر شائبہ موجود ہو، کسی چیز کے اندر شک موجود ہو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش ہی موجود رہے گی، پھر جو شک کرے پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے۔ ہم تو اس کی بہت سی علیہ باللہ آیتوں کا انکار کرتے نہیں، چاہے زبان سے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگ ہمیں کنکریاں مار مار کے، پتھر مار مار کے زمین دوز کر دیں اگر ہم کسی قرآن کی آیت کا انکار کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں قرآن، ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن ہے ہم اس کے برخلاف، اس کے خلاف چل رہے ہیں، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بلا رہے، ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اڑنا بچھونا، ہماری شادیاں، ہماری تقریبات چھوٹی سے بڑی تک ہر ایک قرآن کے مخالف ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان۔ دعویٰ ہمارا بھی یہی ہے اور دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان۔ تو فرق کیا ہو؟ کہاں پہ آپ فرق کریں؟ تو آج چونکہ 21 نفر ہے، بس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ طویل گفتگو کی جائے۔ آپ کو یاد کروانا مقصود تھا کہ کل 7 ستمبر گزرا ہے اور 7 ستمبر میرے لیے بڑے اعزاز کا دن ہے۔ 6 ستمبر بھی یوم دفاع پاکستان ہے، وہ بھی اعزاز کا دن ہے، اور 7 ستمبر یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کا دن ہے جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ بھی موجود ہے نا، ایک ذرہ، ایک تنکا، وہ بھی اس پر فخر کرتا ہے۔ اور 74 کے بعد شاید ہم نے نظام کے لیے اگر کبھی پرچی دی ہوتی نا، کبھی انگوٹھا لگایا ہوگا، تو شاید آج اس ملک پاکستان کے اندر یہ ظلم، یہ جبر کا سلسلہ موجود نہ ہو۔ مولوی چاہے کتنا مرضی برا ہو، چاہے کتنا مرضی حقیر ہو، چاہے جتنا مرضی میں کہتا ہوں گناہ گار ہو، لیکن وہ کبھی عقیدے اور ایمان کے ساتھ محاسبت نہیں کر سکتا، مخالفت نہیں۔ اور اللہ نے تمہارے انسان کے حقوق کا تذکرہ اپنی لارین کتاب کے اندر کر دیا۔ اب مولوی صاحب کو صرف وہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ تمہارا حق کہاں پر موجود ہے، تمہارا حق کس بات کے اندر موجود ہے۔ اب میں کہتا ہوں، بہت سی دفعہ عرض کیا، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے مناسبت سے کہ پڑوسی کے بڑے ہوتے ہیں، سال کے اندر 300 غور کیجیے گا میری بات، اگر سمجھنا آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، سال کے 365 دن ہوتے نا، 365، اور پڑوسی کے بارے میں 360 سوال جواب ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کی
کے بارے میں معلومات لینے ہونا، یہ بندہ کیسا ہے، اس کے پڑوسی کے پاس چلے جاؤ، پڑوسی سے پوچھ لو، وہ تمہیں سارے کا سارا الف سے جان تک سارا بتا دے اس کا کردار کیسا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا ہے۔ اسی لیے 360 سوال جواب کل قیامت کے روز پڑوسی کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ اللہ میں نے کئی دفعہ کہا اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، شاید وہ ہمیں معاف کر دے۔ شاید وہ کہے کہ میرا بندہ بڑا مضبوط تھا، میرے بندے کے پاس میرے لیے وقت میسر نہیں تھا، بڑا مصروف تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، اور گرمی کے ایام کے اندر اسے برداشت نہیں ہوتی تھی بھوک پیاس، اس لیے شاید یہ روزے کا انتظام نہیں کر سکا، اور زکات کے بارے میں اسے شاید سمجھ نہیں آئی۔ اس کا تذکرہ میں نے بار بار کیا، نماز کے ساتھ جنابی نماز کا ذکر آیا، ساتھ میں زکات کا ذکر آیا، میں نے بار بار کیا، شاید یہ سمجھ نہ پائے، شاید یہ سمجھ نہ آئی، اللہ شاید معاف کر دے، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے۔ میں نے آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ شاید سنایا، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے تقوی والے، عبادت گزار، عابد بزرگ تھے، دنیا سے تشریف لے گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، یہ بات میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، سنائی دیتا اس لیے کہ شاید سمجھ آ جائے، شاید جاگ آ جائے۔ بزرگ نے فرمایا باقی تو معاملات بعد کے ہیں، میں نے اپنے دانت کے اندر مارنے کے لیے نا ایک دن کا بغیر مالک کی اجازت کے لیا تھا اپنے دانت صاف کرنے کے لیے، آج تک تو اس کا حساب بھگت رہا ہوں، آگے کی خبر میرے رب نہیں سمجھ آئی بات۔ کل بھی میرے بھائی کے ساتھ بھائی صاحب کی اور بڑے دور تک بات چلی گئی، وہ بھائی نہیں جانتے تھے کہ میں شاید مولوی ان کے پیشے سے سمجھتا ہوں۔ ایک جگہ بیٹھے تھے، بات کرتے کرتے آج کل کیونکہ ہم کا تذکرہ ہوتا ہے بزرگ کا، کرتے کرتے جی انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ مولویوں نے سارا معاشرہ خراب کر دیا، یہ جتنا فساد ہے نا اس سارے کی جڑ مولوی ہے۔ میں نے جو سوال کیا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اگر جواب آئے تو مجھے دے دیجیے۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مولوی کو دیا کیا؟ آپ نے مولوی کو دیا کیا ہے جو آپ مولوی پر تنقید کر رہے ہیں؟ سوائے چندے کے اور تو آپ نے کچھ دیا نہیں۔ چندہ بھی جس نے دیا ہے اگر مولوی صاحب کھا لے تو مولوی صاحب کا جینا دنیا کے اندر میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا، دوبر ہو جائے گا۔ صرف شک کی بنیاد پر نہ لوگ مولویوں کو پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ 74 برس بیت رہے، ہم جن حکمرانوں کو ہر سال منتخب کرتے ہیں 5 سال کے بعد، ہمیں پتا بھی ہے یہ کھانے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ کوئی بات نہیں، آیا تو لگایا بھی ہے، اس نے اپنے باپ کے گھر سے لا کر لگایا، آپ نے ٹیکس کا مال لگایا اور قرض لے کر لگایا، اس کے علاوہ دوسرا تو کوئی کام ہے نہیں۔ تو بھائی میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو دین بیدار ہوتا ہے نا، اور قادیانیوں کی یہ بڑی مثالی ہے، علماء پر وہ فوراً تنقید کرتے، مولوی کو تو مانتے ہی نہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے اگر مسجد کے اندر چلے جائیں نا تو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ وہ ہمیں مسلمان تصور نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سچے مسلمان تو ہم ہیں کہ جن کا نبی محمد رسول اللہ کے بعد بھی آیا ہے، ان کا نبی تو 1400 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، پردہ کر گیا۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا اپنا دور سمجھتے ہیں، کل قیامت میں سب کچھ کھل کھلا کے سامنے آ جائے گا، ہر چیز واقع ہو جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
ذرے برابر کی شرطیاں تو سامنے ہوگا، ذرے برابر کی بھی اگر خیر کی نیکی کی وہ بھی سامنے ہوگی۔ اس وقت بندہ جستجو کر رہا ہوگا، آرزو کر رہا ہوگا، کاش میں نے اپنی دنیا تباہ نہ کی ہوتی، میں نے اپنی دنیا، میں نے اپنی زندگی برباد نہ کی ہوتی، میں قرآن کو ہی پڑھ لیتا، میں قرآن کو ہی سمجھ لیتا، ایک پورا قرآن نہ صحیح، ایک پارہ ہی سمجھ لیتا، ایک سورت ہی سمجھ لیتا، ایک آیت ہی سمجھ لیتا، مجھے پتا چلتا کہ یہ قرآن جو میری رہنمائی کے لیے آیا ہے، جو میری ہدایت کے لیے آیا ہے، آیا مجھ سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہاں کا مالک ہے، جو تمام جہاں کا خالق ہے، جو تمام جہاں کا پالنے والا، جو تمام جہاں کا پیدا کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے اپنے بندے سے کہ بندہ انسان ہو کر مجھے کہہ رہا ہے رحمان و رحیم۔ اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ اس لیے کہ بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی توصیف کر رہا ہے، اپنے رب سے مخاطب ہے کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، کہ اس دن کا تو مالک ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، روز جزا کا مالک، جس دن جزا اور سزا ہوگی۔ وہاں ہماری عدالت تو آج 130ویں نمبر پہ ہے نا، اس وقت عدالت 130ویں نمبر پہ نہیں بلکہ پہلے نمبر پر ہوگی، فرسٹ نمبر پر ہوگی۔ وہاں اجرت دے کے وکیل بھی نہیں ہوگا، صرف خالق ہوگا، بندہ ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال ہوں گے سیدھے ہاتھ کے اندر یا الٹے ہاتھ۔ رب کہے گا، حکم ہوگا، پڑھ اپنے اعمال، دیکھ اپنے اعمال، بندہ گھبرا جائے گا۔ اس وقت بھی یہ بندہ اللہ کا کوئی عزت کے ساتھ پڑھے کرے، اس وقت قیامت کی حالت کے اندر، محشر کی حالت کے اندر فریب کرے گا، لیکن اللہ کہے گا آج تیری زبان بند، زبان سے نہیں، تیرے اعضاء بولیں گے جن سے تو چل کے گناہوں کی دلدل کی طرف جایا کرتا تھا، جن ہاتھوں سے چوریاں کیا کرتا تھا، ناحق لوگوں کے حق اور غصب کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا، لوگوں پر تشدد کیا کرتا تھا۔ آپ خود سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، جب آپ کھولے نا والا یا ویلا، کبھی سے کبھی بلوچستان میں، کبھی کہاں پہ ایسا ظلم۔ ایک بچے نے منڈی سے کھانے پینے کے لیے نا فروٹ چوری کر لیا، فروٹ چوری کی۔ اب اس نے ایک جگہ پہ ایک مقام پہ جا چھپا دیا، لوگ میں پتا چلے، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، ساری پوری منڈی اکٹھے ہو گئی۔ میں آپ کو تشدد کی بات کر رہا ہوں، سارے کے سارے، جب کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا؟ جب اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے 3 دن سے کھایا پیا کچھ نہیں، نہ میں نے نہ میرے گھر والوں نے، اس لیے میں نے چوری کی۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چوری کرنے والا چوری کرے تو ہاتھ چور کے بال میں ڈالے جائیں، پہلے حکمران کو سارے عام چوک کے اندر لٹایا جائے کہ وہ اس سے نوبت تک پہنچایا کس نے، وہ اس جگہ پر اس مقام پر کیا کیوں کہ چوری کرنے کا وقت آ جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا تاجر کو بڑے سے بڑا ہوگا، ہر کسی کی کوشش، مال آئے حلال آئے حرام آئے، کسی کو مولوی صاحب کی کوشش ہے لوگوں کے اندر میرا نام ہو، میرے پاس اتنا بینک بیلنس، میرے پاس گاڑی بنگلہ سب کچھ، تاکہ میں لوگوں کے سامنے اپنا ٹکڑا اونچا کر سکوں۔ میں مولوی کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کسی ذاتی عالم کی بات نہیں کرتا، اللہ نے کہا علماء کرام کی دنیا
علماء سو بھی ہیں جو بک جاتے ہیں، اور علماء حق بھی ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں اور قیامت تک موجود رہے ہیں۔ اس لیے بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ چور کو تب ہم پکڑے نا، چور پر ہاتھ اس وقت ڈالیں جب ہم خود چور نہ ہو، ہمارا من صاف ہو، ہمارا ارادہ، ہماری نیت سارے کا سارا اخلاص سے بھری ہو، ہم اپنے دین سے مخلص ہو، ہم اپنے نبی سے مخلص ہو، ہم اپنی نازل کتاب سے مخلص ہو، ہم اپنے رب سے مخلص ہو، پھر تو ہم کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ وگرنہ پہلے اپنا گریبان پکڑے میرے سمیت ہر کوئی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ کہا یہ انگلی ہے نا، یہ بھائی کی طرف چلے گی، وہ محسوس نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک ان کی طرف ہے، چار میری طرف ہے، برا وہ نہیں، برا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقائد کو جان کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھنے والے یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اس صدی کے اندر، گزشتہ صدی کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شمع عاشقان مصطفیٰ کے دل کے اندر زندہ کی، اور آج بھی لوگ ہر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ جامع رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت کے لاکھوں سلام، باقی